بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو اسلامک سلوشن چینل کی طرف سے السلام علیکم۔ محترم سامعین و ناظرین، اسلامک سلوشن چینل کے توسط سے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو ایک صحابی کا بہت اہم واقعہ بتایا گیا۔ آپ کو حضرت سعد بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کا واقعہ بتایا گیا کہ جب ان کے کفن کے اندر ایک سفید پرندہ چلا گیا، اور اس مکمل معجزے کو اس ویڈیو کے اندر بیان کیا گیا۔ آج کی ویڈیو کے اندر آپ کو ایسے ہی ایک قبرستان کا واقعہ بتایا جائے گا جس میں ایک عورت نے ایک قبر کے اندر ایک بچے کو جنم دیا۔ بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی، ہماری عقل سے مبرہ باتیں ہوتی ہیں اور ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اگر ہوا ہے تو اس کی وجہ بتائی جائے اور کیسے ہوا ہے۔ محترم سامعین، یہ واقعہ نظام الدولہ کی تحریر کے اندر درج ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نیا لاہور منتقل ہوا تھا اور میں نے ایک ہوٹل کے اندر اپنا قیام کیا ہوا تھا، اور تقریباً مجھے لاہور آئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ میں میانی صاحب کے قریب ہی رہائش پذیر تھا، اور میانی صاحب جو کہ ایک جگہ ہے، اس قبرستان میں میانی صاحب کے قبرستان میں ہر جمعرات کو میرا معمول تھا کہ میں فاتحہ پڑھنے جایا کرتا اور تمام مردوں کی فاتحہ میں پڑھا کرتا۔ یہ میری زندگی کا معمول رہا۔ میں چاہے جس مرضی شہر میں رہائش پذیر ہوا، میں جس مرضی علاقے میں رہا، میں وہاں کے قبرستان میں ہر جمعرات کو جا کر فاتحہ کہا کرتا تھا۔ اسی طرح میں ایک دن میانی صاحب قبرستان کے اندر گیا تو وہاں ایک دبلا پتلا سا لڑکا اچانک میرے سامنے آ گیا۔ اس کے جسم پر گوشت کا نام و نشان بھی نہیں تھا، اس کی کھال اس کی ہڈیوں کے ساتھ چپٹی ہوئی تھی، اور لگتا ایسے تھا کہ وہ صدیوں کا بھوکا ہے، اور اس کی صحت انتہائی کمزور تھی۔ بعد میں مجھے معلوم پڑا کہ اس کا نام رمضان ہے اور وہ اس قبرستان کے گورگن کا بیٹا ہے۔ اسی اثناء میں وہاں کچھ لوگ آئے اور انہوں نے رمضان سے کہا کہ وہ انہیں قبر کی جگہ دے، ان کے کسی عزیز کی فوتگی ہو چکی ہے اور وہ اس کو دفن کرنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک انتہائی حیرت انگیز چیز رونما ہوئی کہ رمضان نے فوراً سے قبروں کے ساتھ لپٹنا شروع کر دیا۔ وہ قبر کے ساتھ اپنا کان لگاتا اور اس کو سونگھنے لگ جاتا، پھر وہ اب اگلی قبر کی جانب چلا جاتا۔ اس طرح کافی قبریں چیک کرنے کے بعد اس نے ان سائلین کو کہا کہ یہ والی قبر خالی ہے، آپ اس میں اپنے مردے کو دفن کر سکتے ہیں۔ ان سائلین نے رمضان کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ اس قبر کو تیار کر دو، ہم رات کو نماز عشاء کے بعد جنازہ پڑھ کے مردے کو لے آئیں گے۔ مجھے دوستو فوراً اس ٹائم لگا کہ شاید یہ رمضان قبروں کی خرید و فروخت کے اندر ملوث ہے اور ناجائز طریقے سے قبرستان کی جگہ کو بیچ کر پیسے بٹور رہا ہے۔ میں نے فوراً سے اس قبرستان کے گورگن کے پاس جانا چاہا اور اس کو آہستہ آہستہ پوچھ پاچھ کر لوگوں سے تلاش کر لیا، اور میں جب اس کے پاس پہنچا، اسی قبرستان میں ایک چھوٹے سے کمرے میں موجود تھا۔ میں جب اس کے پاس پہنچا تو میں نے اس کو سارا ماجرا بتایا۔ وہ یہ تمام ماجرا سن کر کچھ افسردہ ہوا اور مجھے کہنے لگا، نظام الدولہ صاحب، یہ بہت دل خراش واقعہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مجھے چونکہ تجسس پیدا ہو چکا تھا اور میں نے اس گورگن سے فوراً کہا کہ مجھے بتاؤ کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے۔ گورگن کہنے لگا کہ یہ رمضان در حقیقت میرا سگا بیٹا نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب، آخر کیا ماجرا ہے، تم مجھے کھل کر بتاؤ، میرے سے کوئی چیز نہ چھپاؤ، میں اس تمام واقعے کی حقیقت کو اور ماضی میں جو واقعات اس قبرستان میں ہو چکے ان کو جاننا چاہتا ہوں۔ تو وہ گورگن کچھ اس طرح سے مجھ سے مخاطب ہوا کہ نظام الدولہ صاحب، آخر ایسا ہوا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، تقریباً 35 سال پہلے کی بات ہے، جب میری عمر 40 سال کے لگ بھگ ہوا کرتی تھی۔ میں تب بھی اسی قبرستان میں یہاں ہی گورگن تھا۔ میں ایک رات قبرستان میں چہل قدمی کر رہا تھا۔ انتہائی کڑکتا موسم تھا، بجلیاں کڑک رہی تھیں اور طوفانی بارش ہو رہی تھی۔ میں قبروں کا جائزہ بھی لے رہا تھا کہ اس بارش سے کون کون سی قبریں بیٹھ رہی ہیں اور کن کن قبروں کو مرمت کرنا ہے۔ اسی اثناء میں اچانک مجھے کہیں سے ایک بچے کے رونے کی آوازیں آئیں۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ آوازیں تو ایک قبر میں سے آ رہی ہیں۔ میں پہلے تو خوف زدہ ہوا، لیکن پھر ہمت کی کہ آخر دیکھوں کہ یہ بچہ کیا ہے،
پہلے تو مجھے یہ بھی لگا کہ یہ کچھ جن بھوت بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر میں نے ہمت پکڑی اور معاملے کی تحقیق کو شروع کیا۔ میں آواز کا تعاقب کرتا کرتا اس قبر تک جا پہنچا جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی۔ مزید غور کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ قبر بھی بارش کی وجہ سے ایک سائیڈ سے بیٹھ چکی تھی اور اندر موجود مردے کا کفن تک نظر آ رہا تھا۔ میں نے مزید غور کیا تو یہ بھی معلوم پڑا کہ اندر موجود کفن کے اندر کچھ حرکت ہو رہی ہے۔ مجھے یاد تھا کہ یہ قبر تو 2 سے 3 دن ہی پرانی ہے اور اس قبر میں ایک عورت کو دفنایا گیا تھا۔ اب میں نے اللہ کا نام لیا اور اس قبر کے اندر اتر گیا۔ میں نے قبر کے اندر اتر کر جب کفن کو ٹٹولا تو مجھے اس کے اندر ایک نومولود بچہ دکھائی دیا۔ وہ بچہ جو کہ ابھی تقریباً 1 دن پہلے ہی پیدا ہوا تھا، اور جب وہ عورت فوت ہوئی تو وہ اس بچے کے ساتھ فوت ہوئی اور اس قبر کے اندر ہی اس بچے کی پیدائش ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ماجرا کیا کہ بارش کی وجہ سے یہ قبر بیٹھ گئی اور اس بچے کی آواز قبر سے باہر آنے لگی اور میں ایک فرشتہ بن کر اس بچے کی جان بچانے پہنچ گیا۔ میں نے اس واقعے کے بعد فوراً سے اس بچے کو وہاں سے لیا اور اپنے قبرستان میں اپنے حجرے نما کمرے کے اندر آ گیا۔ وہاں آ کر میں پہلے تو شدید پریشان ہوا، کیونکہ ایسا واقعہ کبھی نہ ہوا تھا، نہ دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی سنا تھا۔ لیکن چونکہ اب یہ میرا آنکھوں دیکھا حال تھا، اس کا کوئی حل تو نکالنا ہی تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس عورت کے ورثہ کو تلاش کرنے کی کوشش کی کہ آخر یہ قبر جس عورت کی ہے ان کے ورثہ کو تلاش کیا جائے اور اس بچے کو ان کے حوالے کیا جائے۔ کافی جد و جہد کے بعد بھی، پوچھ گچھ کے بعد بھی میں اس کے ورثہ کو تلاش نہ کر سکا۔ شاید وہ کہیں دور سے اس عورت کو دفنانے کے لیے یا جنازے کو لے کر آئے تھے۔ میں نے اپنی بیوی سے بات کی اور فیصلہ کیا کہ اس بچے کی پرورش ہم کریں گے، چونکہ اس کی پیدائش رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی اور رمضان ہی کے مہینے میں نے اس کو قبر کے اندر سے نکالا تھا، تو میں نے اس کا نام محمد رمضان رکھا۔ اور جو لڑکا آپ کو ملا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی خصوصیات عطا کی ہیں کہ یہ قبر کو سونگھ کر بتا سکتا ہے کہ اس کے اندر مردہ ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو وہ کتنا پرانا ہے اور تازہ ہے یا اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ گل سڑ چکی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چند خصوصیات عطا کی ہیں اور یہ اسی کی مدد سے لوگوں کو بتاتا ہے کہ کون سی جگہ ان کی قبر کے لیے موزوں ہے اور کون سی جگہ ان کی قبر کے لیے موزوں نہیں ہے۔ اور یہ سب میرے کہنے کے حکم کے مطابق ہی ہوتا ہے اور بالکل یہ قبروں کی جعلی خرید و فروخت کے اندر ملوث نہیں ہے۔ تو نظام الدولہ لکھتے ہیں کہ اس واقعے کو سننے کے بعد مجھے بھی ایک شدید دھچکا لگا اور میں نے سوچا کہ لوگ تو مرنے کے بعد قبروں میں جاتے ہیں اور رمضان ایک ایسا بچہ ہے جو کہ قبر کے اندر سے پیدا ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو طرح طرح کے معجزے دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات انسان کو طرح طرح کی چیزیں اس کی زندگی میں دکھاتی ہے کہ وہ اس کے لیے ناقابل یقین تک ہو جاتی ہیں چیزیں، لیکن ان چیزوں پر وہی لوگ یقین کرتے ہیں جو تحقیق کرتے ہیں اور جن کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ جن کے پاس تحقیق اور ایمان نہیں ہوتے، وہ ان واقعات سے سبق سیکھنے کی بجائے ان کو جھوٹا قرار دیتے ہیں، ان کو ہوا میں اڑا دیتے ہیں۔ اس لیے اسلامک سولوشن چینل کے تمام سامعین سے بھی گزارش ہے کہ آپ تک یہ جو واقعات پہنچائے جاتے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ تحقیق کریں، آپ اس کے اوپر اپنی ریسرچ بھی کریں اور ان واقعات سے سبق اور عبرت بھی حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم تمام مسلمانوں کی حامی و ناصر ہے، وہی ہے جس کو چاہے زندگی دیتا ہے، وہی ہے جس کو چاہے موت دیتا ہے۔ تو اس پر اپنا یقین، ایمان پختہ رکھیے۔ وہی خدا ہے جو پتھر کے اندر موجود کیڑے کو بھی رزق دیتا ہے، اور وہی خدا ہے جو قبر کے اندر سے رمضان کی آواز کو باہر گورکن تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ جس کو چاہے زندگی دے سکتا ہے، جس کو چاہے موت دے سکتا ہے۔ یہی ہمارا ایمان ہے، اور اسی ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے لے کر جائے۔ اور دوستو، یہاں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی چونکہ فانی ہے، یہ دنیا بھی چونکہ فانی ہے، تو آپ کو کوشش کرنی ہے کہ اس دنیا کی روشنیوں میں کھونے سے پہلے اس بات کا اور اپنے آپ کا جائزہ لے لیں
کہ کیا آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے یا اللہ کے دین کے نظام کے لیے وقف کیا ہے؟ کیا آپ نے اس دنیا میں جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور جہاں پر سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک اسلام کا جھنڈا اور انصاف کا پرچم پھیلانے کی جدوجہد کی ہے؟ اگر تو کی ہے تو آپ خوش قسمت ہیں، اور اگر نہیں کی تو آپ کے مسلمان ہونے کے بعد یہ سب سے اہم کام ہے جو آپ نے ادھورا چھوڑ رکھا ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس انصاف کی جدوجہد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان سے پہلے انبیاء نے شروع کی، اللہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے نظام کی، آپ بھی اس پرچم کو تھامیں، اس جھنڈے تلے جمع ہوں، ان لوگوں کو تلاش کریں جو اس جدوجہد میں حصہ ڈال رہے ہیں، اور ان حق پرستوں کے ساتھ شامل ہو جائیں جو اس جدوجہد کا پرچم تھامے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور اپنے دین کے لیے ہماری خدمات کو قبول کرے، اور ہم اپنے دین کے لیے ہم ادنا کیڑوں مکوڑوں کو بھی ہمت دے کہ ہم اس کے دین کی خدمت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔